وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون
غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحق جل وعلا شانہ وعز اسمہ ارشاد فرماتے ہیں واو اور لام البتہ قد تحقیق آتینا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب فاپس اختلفا اختلاف کیا گیا فی ہے اس کتاب میں. واو اور لولا کلمتن لولا اگر نہ ہوتا کلمتن ایک کلمہ سبقت جو گزر چکا ہے من سے رب کا آپ کا لام البتہ قضیہ فیصلہ کر دیا جاتا بین درمیان ان کے واو اور انہم بے شک وہ نام البتہ فی بیچ شک کے میں ہو اس کی طرف سے مریبن شعبے میں ڈالنے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو کتاب عطا فرمائی جس میں اختلاف کیا گیا اور تیرے پروردگار کی کوئی بات پہلے اس بارے میں گزر نہ چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا اور بے شک وہ اس کے بارے میں دھوکے میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہے. واو اور انا بے شک کلن ہر ایک لام قسمیہ ما زائدہ لام البتہ یوفینا ضرور بالضرور پورا کرے گا انہیں رب و رب کا تیرا اعمالا ہم ان کے اعمال اور بے شک ان میں کے ہر آدمی کو قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پورے پورے اعمال کا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. انہ بما یعملون خبیر بے شک وہ اس چیز کے بارے میں یعملون جو کرتے ہیں خبیر باخبر ہے. بے شک جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. واپس استقم ڈٹ جا کما جیسا کہ امرتا تجھے حکم دیا گیا ہے. واؤ اور من وہ شخص تابہ جس نے توبہ کی ہے مع ساتھ کا آپ کے. واؤ اور لا مقتت ہو سرکشی کرو. انا بے شک ہو وہ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو بصیر اسے دیکھتا ہے. تو ڈٹ جا جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا اور وہ بھی ڈٹ جائیں جو جنہوں نے تیرے ہاتھ پر توبہ کی ہے. اور تم سرکشی مت کرو سننے والوں بے شک جو کچھ تم کرتے ہو خدا انہیں دیکھ رہا ہے. واؤ اور لا مت ترکنو جھکو تم الا طرف الذین ان لوگوں کے ظلم کیا فاپس تمسا چھوئے گی تمہیں النارو آگ. واؤ اور ماں نہیں نام واسطے تمہارے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے من اولیاء یہ من زائدہ ہے اولیاء مددگار. سما پھر لا نہیں تنصرون تمہیں مدد دی جائے گی اور ان کی طرف اپنا جھکاؤ مت دکھلاؤ جنہوں نے ظلم کیا یا جو ظلم کرتے ہیں سو تمہیں بھی آگ چھوئے گی اور اللہ کے بغیر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور تمہاری مدد نہ کی جائے گی. واؤ اور اقیم قائم کیجئے قائم کرو الصلاۃ نماز طرف النہار طرف ایک طرف طرفین دو طرفیں دن کی دونوں طرفوں میں یعنی صبح کی نماز اور ظہر و عصر کی نماز. واؤ اور زلف زلف جو ہے
یہ زلفتن کی جمع ہے، اس کے معنی حصے، ٹکڑے، جزء. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ٹکڑوں میں، رات کے حصوں میں. اِنَّا، بے شک، الحسنات، نیکیاں، یذہبنا، وہ لے جاتی ہیں، اڑا لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، السیئات، بدیوں کو. ذالکا، یہ بات، ذکرہ، نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن مجید کا نزول، یہ جو بیان ہے یہ نصیحت ہے، للذاکرین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں حصوں میں، یعنی صبح، ظہر و عصر، اور رات کے کچھ حصوں میں، یعنی مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ رات کے کچھ حصوں کی نماز ہے. بے شک نیکیاں بدیوں کو اڑا لے جاتی ہیں، یہ بات نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. واصبر، صبر کیجیے. فإن اللہ، واپس، انا، بے شک، اللہ تعالیٰ، لا، نہیں، یضیع، ضائع کرتا، اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا اجر. اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. واپس، لولا، یہ لولا تردیعیہ اس کو کہتے ہیں، ڈانٹنے کی. کیوں نہیں؟ لیکن لولا اگر نہ ہوتا، یہ وہ اگر نہ ہوتا کہ معنی نہیں، یہ کیوں نہیں ہوا کہ معنی نہیں. ڈانٹنے کے لیے اس کو لولا برائے ردا بھی کہتے ہیں اور لولا تردیعیہ بھی کہتے ہیں. فلولا، تو کیوں نہ، کانا، ہوئے، من القرون، سنگتوں میں سے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. کیوں نہ ہوئے کون؟ اولو بقیت، بقیہ والے، بقیہ اسبات، بقیہ باقیات الصالحات، نیکیوں والے. تو تم سے پہلے کی گزری ہوئی سنگتوں میں سے کچھ نیکیوں والے کیوں نہ ہوئے کہ ینہونا، جو منع کرتے، ان سے، الفساد، فساد، فی الارض، بھی زمین کے، الا، مگر، قلیلاً، تھوڑے سے، ممن، ان میں سے، کہ انجینا، کہ بچایا ہم نے، من سے، انہیں، ان میں سے، واو، اور اتبع، پیروی کی، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں نے پیروی کی، ماں، اس چیز کی، اترفو، کہ خوشحالی دی گئی انہیں، فی بیج ہی، اس کے، واو، اور کانوں، تھے وہ مجرمین، جرم کرنے والے. تو تم سے پہلے کی سنگتوں میں کیوں نہ کچھ مسلسل نیکیوں کرنے والے رہے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے، سوائے ان میں کے چند آدمیوں کے کہ جنہیں ہم نے ان میں سے نجات عطا فرمائی تھی. اور ظالموں نے اس چیز کا پیچھا کیا، اس چیز کے پیچھے پڑے رہے کہ جس میں ان کو خوشحالی دی گئی تھی، اور وہ مجرم لوگ تھے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. واو، اور ما، نہیں، کانا، تھا، رب کا تیرا، لے، تاکہ یہلک، ہلاک کر دیتا، القریٰ، قریوں کو، بظلم، ظلم سے، واو، اور یہ واو حالی ہے، درآں حال کے، اہلھا، اس کے باشندگان، مصلحون، اصلاح کرنے والے تھے. اور تیرے پروردگار کی یہ شان نہیں تھی کہ بستیوں کو ظلم سے غرق کر دیتا، ظلم سے ہلاک کر دیتا، جبکہ اس کے باشندگان اصلاح کرنے والے ہوتے. واو، اور لو، اگر، شاء، چاہتا، رب، رب کا تیرا، لام، البتہ، جعلا، کر دیتا، الناسا، لوگوں کو، امتن، جماعت، واحدتن، ایک. واو، اور لا یزالون، ہمیشہ ہی، زالا، یزالو، یہ زوال کے معنی دیتا ہے، جو حاصل معنی کے طور پر نفی کے معنی دیتا ہے. تو نفی پر نفی واقع ہو تو جمع کے معنی بن جاتے ہیں. تو زوال کا زوال، دوام. ولا یزالون، ہمیشہ ہی. لا یزالون کا کمپاؤنڈلی ترجمہ کیا، مرکب ترجمہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ. مختلفین، وہ اختلاف کرنے والے رہیں گے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا اور وہ ہمیشہ ہی مختلف رہیں گے، لیکن وہ ہمیشہ ہی مختلف رہیں گے.
الا من سوائے ان کے کہ رحمہ رحم کرے رب کا تیرا، واو اور لام واسطے ذالکا اسی بات کے خلاقہ پیدا کیا اس نے انہیں، واو اور تمت مکمل ہو گئے کلمت و ربی کا تیرے رب کا کلمہ، اور تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا، لام البتہ املأنا ضرور بضرور بھروں گا میں جہنم کو من الجنت جنوں میں سے، واو اور انا سے لوگوں میں سے اجمعین سب، سوائے اس شخص کے جس پر تیرا پروردگار رحم کرے، اسی طریقے اسی لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا، اور تیرے پروردگار کی بات یہ بات مکمل ہو چکی ہے، کیا بات کہ لأملأن جہنم من الجنت والناس اجمعین، تیرے رب کی یہ بات مکمل ہو چکی ہے، پوری ہو چکی ہے علم الہی میں کہ میں ضرور بالضرور جنوں اور تمام انسانوں سے، جنوں اور انسانوں ملے جلوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، واو اور کلن ہر ایک کے بارے میں نقص و بیان کرتے ہیں ہم، اللہ اوپر کا تیرے، من سے انباء نبا کی جمع ہے، خبریں، الرسل رسولوں کی، ماں وہ چیزیں کہ نثبتا کہ ثابت رکھیں مطمئن رکھیں، بہی اس کے ذریعے سے فؤادہ کا تیرے دل کو، ان میں سے ہر ایک کی باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں کا یہ بدل ہے من انباء الرسل، یعنی رسولوں کی خبریں، ان میں سے ہر ایک کی خبریں آپ کو بتاتے ہیں، من انباء الرسل جو مفہوم کلن کا ہے وہی من انباء الرسل کا ہے، یہ یا من بیانی ہے یا اس کا ایک بدل ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی باتیں، اصل میں کلن جو ہے کلہم ہے، کلہم نقص علیکا، ان میں سے ہر ایک کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں، من انباء رسول یعنی رسولوں کی خبریں، من انباء رسول ما نثبت به فؤادک، یعنی رسولوں کی خبروں میں سے وہ چیز آپ کو بتاتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مطمئن رکھیں، ان میں سے ہر ایک کو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، یعنی رسولوں کی خبروں میں سے وہ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ کا دل مطمئن رہے، واو اور جاء کا آیا ہے آپ کے پاس فی حاضی اس سورہ ہود میں یا ان وحیوں میں، ان انباء میں، یا حاضی کا مشاہدہ خبریں ہیں، اور ان خبروں میں آپ کے پاس حق آ چکا ہے، وہ موعظۃ اور نصیحت آ چکی ہے، وہ ذکر اور پند و نصیحت آ چکی ہے للمومنین ایمان والوں کے لیے، اور ان غیب کی خبروں یا رسولوں کی خبروں میں آپ کے پاس حق، نصیحت اور پند و موعظت مسلمانوں کے لیے آ چکی ہے، واو اور قل فرما دیجئے لام واسطے الذین ان لوگوں کے لا جو کہ لا نہیں یؤمنون ایمان رکھتے، کیا کہہ دیجیے ان کے لیے اعملوا کام کیے جاؤ، اللہ اوپر مکانتکم اپنے اپنے ٹھکانوں پر، اپنے اپنے مقامات پر، ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لائے کہہ دو کہ اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، انا بے شک ہم عاملون ہم بھی کام کر رہے ہیں، وانتظروا اور انتظار کرو، انا منتظرون بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، واو اور لام واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، واو اور الی طرف ہی اس کے یرجعو لٹائے جاتے ہیں، الامر کام کلو سارے کے سارے، سارے کا سارا کام اس کی طرف لٹایا جاتا ہے، فاپس اعبد عبادت کرو، پوجو تم ہو اس کو، واو اور توکل اور بھروسہ کرو ہے علیہ اس کے اوپر، واو اور ما نہیں ربوں کا تیرا رب بے غافل، یہ بعض زائدہ ہے، بے غافل ماں کے بعد عام طور پر بعض زائدہ آیا کرتی ہے، وما ربک بے غافل اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، عام ماں اس چیز سے تعملون جو تم کام کرتے ہو، آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سے بھی کام لٹائے جائیں گے، تم اس کی پوجا کرو اور اس پر بھروسہ کرو،
اور آپ کو پروردگار اس چیز سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ آیات طیبات ہے جو آپ کے لیے سنا کیا گیا۔ جیسے کہ میں متعدد اسباق میں یہ بات بیان کر چکا ہوا ہوں کہ یہ سورت مکی ہے، اور مکہ شریف کی زندگی کو اگر 3 پیریڈز میں تقسیم کر دیا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کے قیام کے 3 حصوں میں جو درمیانی حصہ ہے اس کے آخری ایام معلوم ہے کہ اس کے بعد ہجرت کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ جس طرح ایک مصلح، ایک خیر خواہ، ایک غمخوار اپنے مخاطبین کے ساتھ خیر خواہی اور غمخوارگی کے آخری اصولوں کو استعمال کر چکا ہو اور اب فیصلہ کن باتوں پر آیا ہوا ہو، اس طرح کی باتیں سورہ ہود میں آل مکہ سے کی گئی ہیں، اور اس میں گرد و نواح میں واقع ہونے والے واقعات اور گرد و نواح میں بسنے والی قوموں کے وہ انجامات جو نبیوں کی نافرمانی میں انہیں پیش آئے وہ بیان کیے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ جن واقعات کو تم روزانہ کی بول چال میں دہراتے ہو کہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد وہ شمالی یمن میں تھی، اس نے نبی کی نافرمانی کی، ان کا کیا حشر ہوا۔ نوح علیہ السلام کی قوم عراق میں تھی، انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، ان کا کیا حشر ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم عراق کے ایک متصل حصے میں جس کے نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا اس کے بالکل متصل ہی ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، انہیں کیا پیش آیا۔ اس سے تھوڑا سا آگے مغرب میں چل کے لوط علیہ السلام کی قوم، انہوں نے لوط علیہ السلام کی مزاحمت کی، مخالفت کی، ان کے دستور و منشور کو پامال کرنا چاہا، ان کا کیا حشر ہوا۔ اور سعودی عربیہ کے مغربی شمال مغربی حصے میں مدائن صالح ہیں، صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود کہلاتی ہے، جو عادی کی ایک سب کاسٹ تھی، انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، ان کا کیا حشر ہوا۔ جو جارڈن کی بندرگاہ ہے، اس خلیج کا نام ہے خلیج عقبہ، تو خلیج عقبہ کے وار پار دونوں طرف ایکا کی آبادیاں تھیں، جھاڑیوں والے، یہ چھوٹی چھوٹی وہاں جھاڑیاں تھیں جہاں کی آبادیاں تھیں، وہ کم توڑتے تھے، ان کی منڈیاں تھیں، اور یہ مشرق و مغرب کے لوگ وہاں کر اکٹھے ہوتے تو وہ کم تولتے، ماپتے وقت توڑتے وقت دوسروں سے جب لیتے تو بڑے پیمانوں سے ناپتے توڑتے، خود دیتے تو چھوٹے پیمانوں سے ماپتے توڑتے، تو انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، ان کا کیا حشر ہوا۔ تو انہی میں موسیٰ علیہ السلام کہ وہ مصر کا ساتھی ملک ہے، وہ جابر حکومت ہے، ایڈجانی کنٹری ہے، تو اس میں انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، ان کا کیا حشر ہوا۔ تو اب نافرمان اقوام کا کردار اور اپنا کردار اس کو کمپیئر کرو، باقی رسولوں اور نبیوں کا کردار اور میرا کردار اس کو کمپیئر کرو، تو جن پر غضب ہوا ان کی شکل تمہاری جیسی لگتی ہے، اور جن پر انعام ہوا ان کی شکل میرے جیسی لگتی ہے۔ جن کو تم سچا مانتے ان کی بولی وہ تھی جو میں بولتا ہوں، جن کو تم جھوٹا کہتے ان کی بولی وہ تھی جو تمہاری بولی ہے۔ تو اب ان حالات کے پیش نظر جو قانونی قیاس ہے، انالوجی، سیلوجزم، اس کے حوالہ جات ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ میتھڈالوجی میں مل رہے ہیں جو واضح کر رہے ہیں کہ قانون قیاس کو خود قرآن مجید نے متعارف کرایا ہے۔ یہ قیاس ہی تو ہے کہ اپنے مطلب فیصلہ کرو کہ تمہاری کشتی کس طرف جا رہی ہے، جس طرف ان کی کشتیاں جا رہی تھیں ادھر تمہاری جا رہی ہے۔ تو ان میں ایک آخری بات موسیٰ علیہ السلام کی چل رہی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ مُخْتَلِفًا فِيهِ۔ اس ایک بات میں دو کو ہی سبق ہے۔ اے محبوب کبری اعظم، ان کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اگر سرکار دو علیہ السلام کو نہیں مانا تو شاید معاذ اللہ ماننے کے قابل ہی نہ تھے۔ جن کو تم ماننے کے قابل سمجھتے ہو ان کے بارے میں تمہیں بھی پتا ہے کہ پوری قوم نے انہیں نہیں مانا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آل مکہ نے سب نے مل کے نہیں مانا تو عظمت مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس لیے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوا ہوں، امام نصفی رحمۃ اللہ نے مدارک شریف کے اندر لکھا ہے کہ کوئی ایک نبی ایسا نہیں جس پر پوری امت اکٹھی ہوئی ہو۔ پوری امت سے کون سی امت مراد ہے؟ امت دعوت۔ جس قوم کی طرف وہ آیا تھا پوری قوم نے آج تک کسی رسول یا کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اس لیے جو آدمی اپنے کسی چال سے یا ہتھ کنڈے سے
پوری قوم کو مطمئن کرنا چاہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ بھی اچھا کہیں اور وہ بھی اچھا کہیں, بائیں بازو والے بھی مجھ سے خوش ہو جائیں اور دائیں بازو والے بھی خوش ہو جائیں, بعض ماں بھی خوش رہے, راضی رہے, سیاد بھی. تو دراصل وہ دھوکے میں ہے, منافقت کر رہا ہے. اس کا کام سب کو اکٹھا کرنا نہیں, اس کا کام دستور الہی کو بے لاگ طریقے سے بیان کرنا ہے. رہی بات انجام کی, یہ خدا کے حوالے. نوح علیہ السلام کی قوم کو واز کیے گئے 975 برس, آدمی کل مسلمان ہوئے 72. 945 برس واز ہو, آدمی مسلمان ہو کل, میں شاید 975 کیا گیا ہوں, 945 برس کا زمانہ واز فرمایا. تو 945 برس کے دور میں آدمی کل 72 مسلمان ہوئے. تو 945 برس کا واز اور نتیجہ 72 آدمی. اب ظاہر ہے پوری قوم, پورا عراق 72 آدمی پر مشتمل تو نہیں تھا, اس کا 10ویں حصے سے بھی کم مسلمان ہوئے ہوں گے. لیکن کیا نوح علیہ السلام کی اسٹرگل کو ناکام کہا گیا؟ ہرگز نہیں. انہوں نے بھی ڈیوٹی کر کے ادا نہیں کی؟ نہیں, ہرگز نہیں. کیا ان کی روحانیت میں کوئی فرق تھا؟ ہرگز نہیں. تو اگر اکثریت ایمان نہیں لائی تو اکثریت کے, میجارٹی کے ایمان نہ لانے سے نہ نبی کی سچائی پر اثر پڑا ہے, نہ نبی کے اصول تبلیغ پر کوئی رہنمائی کی جائے گی. نبی سچا, اس کا کام سچا. اب آج کے مبلغین کی کیا ڈیوٹی ہے؟ آج کے مبلغین کی ڈیوٹی بھی یہی ہے کہ وہ سچائی کو واضح کریں, دین کو اچھی طرح سے سمجھیں اور دین کو صحیح اخلاص کے ساتھ بیان کریں. جتنا خود عمل ممکن ہے صحیح ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ پوری طرح عمل پیرا ہوں اور اپنے پیروکاروں سے پوری طرح عمل کرانے کی کوشش کریں. رہی یہ کہ زیادہ ان پر کوئی ایمان لے آئے, یہ تو کسی نبی کی تاریخ میں نہیں ہے کہ ساری قوم پر ایمان لائی ہو. تو ایک تو جواب ہے آل مکہ کو کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ کتنا برس ہو گئے ہمارے ساتھ واز کرتے کرتے انہوں نے زمانہ گزار دیا لیکن چند ہی آدمی مسلمان ہوئے ہیں, اگر سے سچا ہوتا تو یہ باقی سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہوتے. نہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سچائی میں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن ماننے والوں کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے. ہے ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز, دیر لوری کا کہنا ہے ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز, ڈھیلے ہو اگر تار تو بیکار ہے مزراب. ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب. دراصل یہ فنی اصطلاحات استعمال کر کے, یعنی ستار ہی ہے, اس کا جو چھلا بجانے والا اس کو مزراب کہتے ہیں, جو بجانے کا آلہ ہے. اب اس پر مزراب اور تار ڈھیلے ہوں تو بجنتر بھی اچھا ہو, ساز بھی اچھا ہو, لیکن تار ڈھیلے ہیں. اب ساز کی کارکردگی نل ہے, لہذا بجنتر کا کوئی قصور نہ ہوگا, جتنا بھی وہ بجاتا چلا جائے نتیجہ کچھ نہیں ہوگا. ہے ساز پہ موقوف نوا آئے جگر سوز, ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب. نبی کی کارکردگی میں کوئی فرق ہو, ساز محبت صحیح معنوں میں بجا رہا ہو لیکن قوم کے رباب کے دل کی تاریں جو ہے وہ ڈھیلی پڑ گئی ہو تو پھر کچھ نہیں کرتا. پیلا من کا نیڑے کھڑیے کا کچھ نوٹ لالا نال نہ چمڑ اٹھ کے راز نہیں آ رہے. جذبہ انجذاب میں مناسبت چاہیے. ایک تو جواب ہے کفار مکہ, دوسرا سرکار کی تسکین ہے. او محبوبی کبریا, کیوں پریشان ہو رہے ہو بھائی؟ پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ اگر ایک بھی نبی پر پوری قوم نہیں ایمان لائی تو تجھ پر بھی پوری قوم تو ایمان نہیں لائے گی. لپٹنا جھپٹنا جھپٹ کر لپٹنا لہو گرب رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اگر آج میں اور آپ پریشان ہیں, یہ سارے ہی کیوں نہیں سیدھے عقیدے پر آ جاتے؟ نہیں یہ کام ہونے والا نہیں ہے. سبھی نے تو نبیوں کو نہیں مانا تو آپ کو کس طرح مان جائیں گے؟ آپ کا کام ہے آپ محنت کیے جائیں, آپ کی محنت خدا کی بارگاہ میں نتیجہ لانے والی ہے. تا فضائیت لذت پیکار, یہ زندگی کی جو کش مکش ہے دراصل یہ نتیجہ لانے والی ہے. جب کوئی نہیں مانے آپ تڑپیں پھڑکیں, لادینت کا راستہ روکیں. آپ دیکھتے ہیں کہ میچ آپ کتنی دیر بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں, لڑائی ہو رہی ہے تو وہ ان کی لڑائی سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں نا. رب تو لطف سے پاک ہے لیکن اس نے کائنات میں جینے کے اصول بتائے ہیں. اگر ساری دنیا مان گئی ہوتی تو یہ ساری محنت کون کرتا؟ یہ کش مکش, یہ دوڑ,
یہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں، یہ چندے ہو رہی ہیں، یہ مسجدیں بن رہی ہیں، یہ خانقاہیں بن رہی ہیں، یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، سوچا جا رہا ہے، راتیں راتیں لوگ جاگ رہے ہیں، تو یہ ترقی کی دوڑ تو ساری ختم ہو گئی ہوتی۔ اس نافرمانوں کی کشمکش نے اہل حق کو گردش میں رکھا ہوا ہے، ان کا لہو گرم ہو رہا ہے۔ تو محبوب کو کہا گیا کہ فاختلف فیہ محبوب، ان کو تورات دی گئی تھی، تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے طور پر رب سے موسیٰ علیہ السلام کو بات کرتے تک دیکھ لیا، تو پھر تو اب انہیں ماننے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں بھی اختلاف کیا، بعض نے مانا بعض نے نہیں مانا۔ تو جب رب سے بات ہوتی ہوئی خود دیکھ لی تو پھر بھی نہ مانا تو نہ مانا، تو ایسا بھی ہوگا کہ لوگ چاند ٹوٹتا دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ لولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، یہ محبوب اگر اللہ کے ہاں کوئی اس کا پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کا تو کام ہی تمام کر دیا جاتا۔ یعنی پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ فلاں فلاں بے ایمان ہوں گے، وہ بے ایمانیاں کریں گے، لیکن ان کو ہم راہ راست پر آنے کا چانس دیں گے۔ یہ پہلے فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں، اگر نہ ہو چکے ہوتے تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں واقعی خاتمے کے قابل ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے محبوب، یہ انہم کا مرجع جو ہوگا، یعنی یہ زمین جس کو کوالیفائی کرے آل مکہ ہوں گے، یعنی آل مکہ بھی قرآن کے نزول کے بارے میں دھوکہ دینے والے شک میں مبتلا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رب سے بات ہوتی موسیٰ علیہ السلام کی دیکھ لی، تو وہ جب سارے ایمان نہ لائے، انہوں نے تو آپ کے پاس قرآن عظیم کو آتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، یہ ان کے لیے انٹیلیجیبل ہے اور سینسیبل نہیں ہے، ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، یہ تو آپ کے کہنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پر قرآن آیا ہے۔ تو جب وہی آتی ہوئی اپنے آنکھوں سے دیکھ لی تو نہ ماننے والوں نے پھر بھی نہیں مانا، تو یہ تو دیکھی ہوئی وہی بھی نہیں ہے، تو پھر بھی تو کچھ لوگ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے۔ یہ دھوکہ دینے والے شک میں یہ قوم مبتلا ہے۔ یہ اگلا جو جملہ آ رہا ہے، اس کی ترکیب ناوی میں ناویوں کے اتنے سر پھٹول ہوئی ہے کہ بڑے بڑے لوگ حیران ہیں۔ ایک اس کی ترکیب یہ ہے کہ ان، یہ ان آنے کی بجائے ان ہے، ایک ترکیب اس کی ہے، ان کلو لما لیوفینہم، ان کے معنی نہیں، کلن ہر ایک، الا مگر نہیں ہے سارے، مگر لما بمانے مگر، لما بمانے الا، یہ ان مانے نہیں اور الا لما بمانے الا، ان الا نہیں ہے سارے مگر، لیوفینہم اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ نہیں ہے سارے مگر اللہ تعالیٰ، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا پورا بدلہ نہیں دے گا۔ ایک ترکیب یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے، یہ تنوین جو اس کے اوپر دو زبریں پڑی ہوئی ہیں نا، اس کو کہتے ہیں تنوین تعویض، یہ بدلے میں ہے، عوض میں دی گئی ہے۔ اصل میں وَإِنَّا كُلَّهُمْ وَإِنَّا كُلَّهُمْ لَمَا، بے شک ہم کو جب حذف کیا گیا تو اس کے بدلے میں یہ زبر آئی ہے، اس کو کہتے ہیں تنوین تعویض، عوض میں لائی گئی ہے۔ اور بے شک وہ جتنے بھی ہیں نا، خواہ وہ پہلے خواہ یہ پچھلے، خواہ یہ جلد الما کے کفار، خواہ یہ آل مکہ مکے کے کفار، یہ سارے وَإِنَّا كُلَّهُمْ، اور بے شک ان میں سے ہر ایک جو ہے، لام قسمیہ اور ما زائدہ، قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں عطا فرمائے گا۔ کافی اس پر جب ان قواعد کے ساتھ پڑھو نا تو یہ تھوڑا سا حصہ خاصا مشکل ہے، یہ اگر کسی مولوی صاحب سے پیچھا پڑ جائے نا تو اس جگہ آدمی کو بڑی آسانی سے قبضے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب اس سے یہ مذاق پوچھے جائے نا تو وہ ماں کا لال ہوگا جو ان کو صحیح طور پر بیان کر سکے گا، لیکن آپ کا اتنا سارا حصہ ہے، اس سے آگے بیان کرے تو وہ آپ کی سمجھ سے باہر چلا جائے گا۔ یعنی انا کلہم لما، یعنی
انا کے بعد کلا ہم ہے، ہم کو حذف کیا، اس کے بدلے میں دو زبریں دوسری زبر دے دی، اس کو تنوین تعویض کہیں گے. یعنی وہ سارے کے سارے جو جن کا پہلے ذکر گزر چکا ہے، لام قسمیہ اور ما زائدہ، قسم ہے کہ لیوفینہم ربک اعمالہم، قسم ہے کہ پروردگار ان میں سے ہر ایک کے عمل کا اسے بدلہ دے گا. جس نے نیکی کی ہے، کیونکہ فاختلف فیہ ہے نا، کچھ لوگوں نے مانا ہے، ماننے والوں کو ماننے کا بدلہ دے گا، اور انکار کرنے والوں کو انکار کا بدلہ دے گا، سب کو ان کا پورا پورا بدلہ. لیکن اتنی تاکیدیں کیوں؟ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ شاید پرانے ہو گئے تو حساب سے نکل جائیں گے، نہیں، قسم ہے کہ تیرا رب سب کو پورا پورا بدلہ دے گا. ماننے والوں کو ماننے کی پوری جزا اور منکروں کو انکار کی پوری سزا، سب کو سزا. انہ بما یعملون خبیر، بے شک جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اللہ 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 اللہ، بڑی بڑی کیا بات. فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا. فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈٹ جائیے گا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی ڈٹ جائے کہ جس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی. آپ بھی ڈٹ جائیں اور جس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے وہ بھی ڈٹ جائے. اور سرکشی مت کرو. یعنی کیا طریقہ ہے؟ ایک تو یہ کہ تم واز کیے جاؤ، ماننے والوں نے ماننا ہے، انکار کرنے والوں نے انکار کرنا، لیکن بدلہ سب کو ملنا ہے، اور ان کی سرگرمیاں اب سے اوجل نہیں. اب ایسے حالات میں جب کہ کچھ مانے کچھ انکار کریں، اب تمہارا کیا موقف؟ فرمایا تم بھی ڈٹ جاؤ، اور جو تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اس نے توبہ کی وہ بھی ڈٹ جائے. جب ایسی آتشی آندیاں چل رہی ہوں، اس وقت آل حق کا کام کیا ہے؟ ڈٹ کر کے رہنا، ثابت قدم رہنا، اور کسی کی پرواہ نہ کرنا. کوئی سلام کرتا ہے تو اس کی مرضی، کوئی گالیاں دیتا ہے تو اس کی مرضی. وہ جس طرح کے گولی اپنے نشانے پر جاتی ہے نا، اس سے وہ اپنے ٹارگٹ پہ جائے. یہ طریقہ ہے دراصل مرد مومن کی زندگی گزارنے کا. اور سننے والوں، سرکشی مت کرو. انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے خوب دیکھ رہا ہے. اچھا، ایک تو ڈٹ کے رہنا، یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں اور روزانہ کی زندگی پر اپلیکیبل ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ایک تو ڈٹ کے رہنا، دوسرا بے ایمانوں کی طرف جھکاؤ کبھی نہ دکھانا. نہیں تو جس آگ میں انہیں جلنا ہے اسی آگ میں تم نے بھی جلنا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ مت دکھاؤ. ظالموں سے مراد مشرکین مکہ ہے، یہ دنیا بھر کے مشرکین ہیں. فقہاء اس پر فتوے دیتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شرعی حد توڑتا ہے تو ترک موالات کے لیے یہی آیت لکھ کے حکم دیتے ہیں. مثلا ایک شخص ہے، وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، طلاق دے دیتا ہے لیکن وہ طلاق کا پاس نہیں کرتا، رشتہ دے دیتا ہے، رشتے سے مکر جاتا ہے، دنیا بھر کے حرام کام کرتا ہے. تو ایسی حالتوں میں تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کو زبان سے منع کرو. نہیں منع ہوتا تو خود ڈٹے رہو، اور اگر تمہارے کہے وہ چلتا نہیں تو اس کو سیدھے راستے میں لانا چاہتے نہیں آتے ہو، کم از کم اس سے بائیکاٹ کرو. کوئی عقیدہ باطلہ رکھتا ہے، سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اول تو اس کی بداعتقادی کو ہاتھ سے بدلو، اس کو سمجھاؤ. نہیں سمجھتا تو اس پر جتنا پریشر ڈال سکتے ڈالو. فاستقم، ڈٹ جاؤ. اور اگر نہیں ہے تو کم از کم سے بائیکاٹ جاری رکھو. اس کو اپنے جنازوں میں بتانے دو، خود اس کے جنازوں میں مت جاؤ. بیمار کرسی پر آئی اٹھا دو، خود اس کی بیمار کرسی پر نہ جاؤ. اس کو پتہ چلے کہ میں دین حق کی فلاں بنیادی حقیقت کو ٹھوکریں مار رہا ہوں، اس لیے قوم مجھے ٹھوکریں مار رہی. یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اب یہ کن کو کہا جا رہا تھا؟ فاروق اعظم ہے، ماموں کافر ہے، مشرک ہے، وہ چاہتا ہے میں بڑا ہوں، میرے پیچھے چلو.
ابو جہل ان کا رشتے میں معمول لگتا تھا، چیف آف دا اسٹیٹ ہے، وہ چاہتا ہے میرے پیچھے چلو. اب بھانجے کے لیے کتنی آزمائش کی بات ہے کہ ماموں جو ہے چیف آف دا اسٹیٹ ہے، آج کہتے ہیں ہمارا خاندانی بڑا وقار ہے، برادری کا معاملہ ہے جی، ہم ایک خاندان کے لوگ ہیں جی، اگر اس سے ہم دین پر عمل کریں تو پھر عزت نہیں رہتی جی. یہ جھوٹے بہانے بنا کے دین کو نقصان پہنچانا اور ایک آدمی کی بد اعتقادی پر اس کا تعاون کر کے اس کے بد اعتقادی کے بازوؤں کو مضبوط کرنا، اس کو پیسے اور دھیلے اور سامان اور وسائل کے ذریعے سے اس کو مضبوط کرنا، سوسائٹی میں اس کو ممبر بنانا، اس کو سیاسی طور پر ابھارنا، اس کو ٹرانسپورٹ میں قوت دینی، اس کو کاروبار میں مدد دینی. میں یہ سمجھ کے کہ بھانجا ہے، ماموں ہے، بھتیجا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، اگر ہم برادری کے طور پر منتشر ہو گئے تو لوگوں کے سامنے زندگی کس نے گزاریں گے. قرآن نے کہا اس بات کو سمجھو جب یہ خطاب ہو رہا ہے فاروق اعظم اس میں اس سوسائٹی میں موجود ہے، اور ماموں کے بارے میں ہے کہ چیف آف دا اسٹیٹ ہے، بے شک عزت جاتی ہے. کہا دین اگر جاتا ہے تو دین نہیں جانے دیں گے، عزت کو جانے دیں گے. ہے نا بات سمجھ آ رہی ہے نا. اور بڑے بڑے چوٹی کے لوگ ہیں، اکرمہ بن ابو جہل ہے، جناب اکرمہ مسلمان ہو گئے ہوئے ہیں اور ابو جہل باپ ہے، تو باپ کے مقابلے میں ڈٹنے کا حکم ہو رہا ہے. اگر باپ مسلمان نہیں ہوتا تو لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکهم النار، باز رہنا ہوگا، اس کی طرف جھکاؤ نہیں دکھانا ہوگا. شیریں سے گرچہ کو ہو کر بازی نہ لے سکا پر سب تو دے سکا، کس منہ سے کرتے ہو دعویٰ عشق سودا، تم سے تو یہ بھی نہ ہو. وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون. اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ہٹ کر تمہارا کوئی ناصر مددگار نہیں ہوگا، تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. یعنی اس وقت برادری کی مدد کا سہارا تو آدمی کے ذہن میں ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم جو اپنی غیبی فوجیں اس کی امداد کے لیے چھوڑ دیں وہ بیٹا کر لیں، جو ہماری نظر کرم اس پر ہے وہ اٹھا لیں. بے شک برادری کے جھوٹے سارے وہ تلاش کرے. ایک بدعقید آدمی ہے، سارے بینک کے پیسے اس کے نام کر دیں گے، یہ آدمی ہمارا خاندان کا بزرگ آدمی ہے، اس کے بعد اس کا ٹرانسپورٹ چلائے گا، سارے خاندان کی عزت ہوگی، اور وہ اسی پیسے سے تمام حرام عقیدے کے کام کرتا ہے. تو قیامت کے میدان میں جب کان پکڑنے کی باری آئے گی تو سب پیسوں والوں کو کہا جائے کہ تم بھی پکڑ لو سر، کہ تمہارے پیسے کی آنت سے اس نے بدعقیدگی کی پھیلائی ہے، برے اعمال پھیلائے. ایک آدمی نہایت ذلیل قسم کے مذہب کا آدمی ہے، نہایت ذلیل اس کے اعمال ہیں، نہایت بدروی آدمی ہے، لیکن محض رشتہ داریوں اور قرابت داریوں کی وجہ سے ان کو نوازا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے جو لوگ ظالم ہیں، جو حد حدود الہیہ کو توڑنے والے ہیں، ان کے قریب مت جاؤ، ان سے دور رہو. کم از کم انہیں پتہ چلے کہ جب دینی رشتہ ٹوٹ جاتا تو باقی ماموں بھانجے بھتیجے بھائی وغیرہ کا رشتہ قائم نہیں رہتا. اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. صوفیہ کا مذہب، صوفیہ کہتے ہیں جب خود کوئی بدعمل ہو تو استقامت اس میں نہیں رہ سکتی. استقامت کے لیے خدا سے تعلق ہونا شرط ہے. خدا سے تعلق نہ پیدا ہو سکے گا تو پھر بندے میں استقامت اور ڈٹنا، اسٹیبلٹی بندے میں نہیں ہوگی. تو بندے کا رب سے تعلق کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ کن کے اللہ بھی شبی ہی سکن حق است باللہ بھی شبی. رومی میں اللہ اللہ کر کے دیکھ. لوہا باہر پڑا ہوا ہو، لوہا ہوتا ہے، آگ میں ڈال دیا جائے ذات تو اس کی لوہا ہی رہتی ہے، لیکن اس کو ہاتھ لگا کے دیکھو آگ والے سارے کام کرتا ہے. تو وہ اشارہ اس طرح مل رہا ہے کہ ڈٹنے کی بحث کے فوراً بعد نماز کا ذکر آیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ عبادت الہیہ نہ کی جائے رب سے تعلق پیدا نہیں ہوتا. رب سے تعلق پیدا نہ ہو تو ڈٹنا ممکن ہے. حضرت احمد بن حنبل کیوں ڈٹ سکے کہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے نوافل پڑھنے والا. امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ درے کھا کے کیوں ثابت قدم رہے؟ ایک مرتبہ بازار سے گزرے جا رہے ہیں تو کسی نے کہا کہ یہ وہ مرد خدا جو ساری رات جاگتا ہے. فاتح پہلے میں ساری رات نہیں جاگا کرتا تھا. جس تاریخ میں نے یہ سنا کہ لوگ مجھ سے پوری رات جاگنے کی توقع کرتے ہیں اور میں سوتا ہوں، کہتے ہیں اس کے بعد پھر جاگنا بند، سونا بند کر دیا، ساری رات ہے. اور 40 برس ایسی نماز پڑھی ہے جس میں کہ عشاء کے بعد
2 رکعت نماز نفل ایسی نیت کی ہے کہ 15 پارے پہلی رکعت میں 15 پارے پیچھے، تو 30 پارے روزانہ 40 برس ایک ختم قرآن پاک وظیفے میں رہا۔ اس آدمی کو درے مارے گئے آل بیت کی محبت میں تو درے کھا کے ثابت کرتا۔ تو ڈٹنے کے لیے خدا سے تعلق چاہیے، تو خدا سے تعلق کے لیے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ ہائے ہائے، دن کی دونوں طرفوں میں نماز قائم کرو، وہ ظلف من اللیل، اور رات کے کچھ حصوں میں، دن کے 2 طرفوں میں صبح کی نماز، ظہر اور عصر کی نماز، اور رات کے کچھ حصوں میں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ بدیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اب عام طور پر اس میں بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، اس میں الف لام عیدی ہے، یعنی مقرر قسم کی نیکیاں ہیں اور مقرر قسم کی بدیاں ہیں۔ جو عبادات ہیں خالصۃ لوجہ اللہ کی جائیں، وہ بدیوں کو دور کرتی مٹاتی ہیں، لیکن کن بدیوں کو؟ السیئات میں الف لام عیدی ہے، یعنی صغائر، کبیرہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں سے نہیں مٹتا جب تک توبہ نہ کی جائے۔ اگر حقوق العباد میں سے ہے تو جب تک اس کا حق ادا نہ کیا جائے وہ نمازیں پڑھنے سے وہ نہیں دور ہوگا۔ مثلا کسی آدمی نے کسی کی چمنی کسی عقل مندی سے مار لی ہے، تو اب اگر چاہے کہ رات کو 4 رکعت نماز فالتو پڑھ دوں گا نفل، تو اس سے وہ چونی معاف ہو جائے گی؟ نہیں، اس کو چونی واپس کرنی پڑے گی۔ اب اگر توبہ بھی کرے تو توبہ سے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق العباد ادا کرنے پڑے گی، یا وہ معاف کر دے جس کا حق تھا، تو یا یہ جا کے ادا کرے۔ حقوق العباد کے لیے توبہ ناکافی ہے، توبہ حقوق اللہ کے متعلق ہے۔ بندے کا گناہ کیا ہوا ہے، کسی کے مکان کو کچھ اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہے، کسی کی زمین کچھ اپنے کھاتے میں ڈال لی ہے، کسی کا درخت کاٹ کے جلا لیا ہے، کسی کے پیسے کو مندی سے مار لیے ہیں، تو جب تک اس آدمی سے جا کے بخشوائے نہیں یا واپس نہ کرے، حقوق العباد جو ہے وہ رہیں گے۔ تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، جو چھوٹے گناہ ہیں وہ حضور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک جمعہ آئندہ جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک رمضان شریف کے، ماہ رمضان شریف کے روزے آئندہ ماہ رمضان شریف کے روزوں تک کفارہ بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ گناہ ہے صغیرہ کے، چھوٹے گناہوں کے۔ بڑے گناہوں کے لیے یا توبہ کرنا پڑے گی اگر وہ حقوق اللہ میں سے ہیں، اور اگر حقوق العباد میں سے ہیں تو وہ حقوق ادا کرنا پڑے گا۔ آئی بات خیال میں؟ یہ مطلقاً نہیں ہے کہ ہر طرح کی نیکیاں ہر طرح کی بدیوں کو مٹا دیتی ہیں، نہیں، اس کے لیے یہ تفصیلات ہیں۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی مزاحمت دکھلا کے کہا محبوب کچھ ایمان لائیں گے کچھ نہیں لائیں گے، گھبرانا نہیں۔ رہی یہ بات کہ تیرے مخالفین کو چھوڑ دیں، نہیں، جو جس سزا کا حقدار ہے پکڑیں گے، اور تیرے غلام جس جزا کے حقدار ہیں دیں گے۔ تو خود ڈٹ جا، اپنے ماننے والوں کو بھی کہے ڈٹ جاؤ۔ یہ چاہو کہ حلوے کا نوالا ہے، نہیں، حلوے کا نوالا نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اس ظلمت قدے میں لاکھوں جانیں طلب کے دم توڑ دیتی ہیں، جب جا کر کے صبح کامرانی ان پر طلوع ہوا کرتی ہے، اور عروج سے کامرانی سے آغوش ہونے کے لیے ہزارہ مشکلات اور صدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ڈٹنا بھی ہوگا اور آل باطل کے مقابلے میں اکڑنا بھی ہوگا۔ اگر نہیں اکڑ سکتے ہو تو کچھ نتیجہ نہیں ہے۔ اگر نیکیاں کرتے ہو لیکن رکھ رکھا آل باطل سے بھی کرتے ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ باتیں منظور ہونے والی نہیں ہیں۔ جتنا حق پر قائم رہنا ضروری ہے اتنا آل باطل کا انکار بھی ضروری ہے، آل باطل سے دوری بھی ضروری ہے۔ انہیں صحت کے لیے جتنا کہ دوا لینا ضروری ہے اتنا پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوا لینی ہے لیکن تیل والی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، تو جناب وہ تیل میں باقاعدہ کباب بنا کے کھانا شروع کر دے تو وہ دوائی اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی؟ کہا کہ دوائی یہ ہے ڈٹنا ہے، اور پرہیز یہ ہے کہ ان سے کٹنا ہے۔ طریقہ کار کیا ہو؟ ذکر الہی کرو، رب سے جب تعلق پیدا ہو جاتا ہے اس سے آدمی میں استقامت آ جاتی ہے، اور پھر وہ جو سیاہ تختے ہیں وہ دھل کے جب سفید ہوتے ہیں آدمی میں نکھار آتا ہے۔ یہ سارا بیان مل کے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ،
اور میرے बाबू काम तो हमने तुम्हें मुश्किल बताए हैं, लेकिन सब्र करना होगा, इन बातों को सहना होगा। दम दम पीण शराब गमा दी ते दम न मारन मूले, वट चलन वट पाण न मथे वाह थे ना दे। कर कर याद सजन नु खान, कर कर याद सजन नु खांदे जिगरू पुन न वाले, ते शरबत वांग प्यारे तू पींदे जहर प्यारे। ताज तखत सुल्तानी छड़ के ठूठा पड़न गदाई, रख उम्मीद सजन दे दर्दी कटड़ जो बना। ये इस तरह का रास्ता, ये हलवे करने वाला नहीं है। फलौला कान मिनल कुरून मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यनहौना अनिल फ़साद। यहाँ एक उसूल है गुफ्तगू का, आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन अपने बेटे को समझा रहा हूँ, बेटी से बात हो रही है, बहू को समझाया जा रहा है। लौला कान मिनल कुरून मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यनहौना अनिल फ़साद फ़िल अर्ज़। क्यों ना हुए उन संगतों में से जो तुम में से पहले हैं कुछ लोग मुसलसल नेकियां करने वाले जो ज़मीन में फसाद से रोकते, इल्ला कलील मिम्मन अंजयना मिनहुम, सिवाय उनमें के थोड़े से आदमियों को जिनको हमने नजात अता फरमाई। यानी ये देखो पहले लोगों में भी नेकों की तादाद ज्यादा होती रही है, नेक हर जमाने में ही थोड़े होते रहे। क्यों न हुए तुमसे पहले लोगों में लगातार नेकियां करने वाले जो लोगों को जमीन में फसाद करने से रोकते हैं, सिवाय थोड़े से आदमी। यानी सिर्फ वो थोड़े से क्यों हुए हैं जो लगातार नेकियां करने वाले थे और लोगों को बदियों से मना करते थे, जिनको हमने निजात अता फरमाई थी। हमारे निजात दिए हुए आदमियों में से सिर्फ थोड़े से ही बंदे क्यों थे कि जो लोगों को बदी से रोकते रहे, जमीन में फसाद मचाने से रोकते रहे, ज्यादा क्यों नहीं हुए? मालूम है कि ये काम आसान होता तो बड़ी तादाद होती। ये मुश्किल काम है, पैसे भी खर्च करो, वक्त भी खर्च करो, जान भी दो, माल भी दो, असर भी दो, और लोगों की गालियां भी सहो, वाह वाह की बजाय लोग तरह तरह के ताने दें, तरह तरह के इल्ज़ामात तराशें, हर एक के आदमी निशाना बन जाए। तो कहते हैं यार इस इस्लाम से और इस दर्द सर से तो जान छुड़ाओ यार। बैठे तनाव में जाकर कोई अल्लाह अल्लाह करते हैं, तस्वीर ले लेते हैं। अगर वो तस्वीर काफ़ी होती तो इमाम हुसैन मैदान करबला में अपना सर नोके नेज़ा के नीचे निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीर। हाय हाय, कुरान मजीद ने क्या खूबसूरत दस्ती। अंदाजा कीजिए कि जो आदमी दर्स नागा करता है कितना बड़ा नुकसान कबूल करता है। मैं तो यकीन से कहता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ मुझे ताज़ा जिंदगी मिल जाती है। का जालिमों ने तो उस चीज़ की ही पैरवी की, उसी चीज़ का पीछा किया जिसमें खुशहाली दी गई थी उन्हें। क्या मतलब? यानी जो जालिम लोग हैं जिनको खुदा की अज़मत का कोई पास नहीं और अल्लाह ताला की तालीमात का कोई पास नहीं, तो जो जो उन्हें खुशहाली दी गई, बीवी दी गई, बच्चे दिए गए, दुकान दी गई, सामान दिया गया, वो उसमें इस तरह गर्क हो जाते हैं जिस तरह कि एक गंदगी का कीड़ा गोबर में घूम जाता है ना, तो उसी को अपनी ज़िंदगी समझता है। तो पैसे कमाने वाला कहता है वो जी पैसे ही नहीं गिने जा सके तो अब क्या करूँ, अब कौन नमाज़ पढ़ने के लिए जाए, कौन मस्जिदों में जाए, ये मौलवियों के झगड़े हमें में नहीं पड़ते, दुनिया के हर झगड़े में पड़ जाता है, कहता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। मालूम है ईमान के बगैर वो गुजारा कर सकता है, इसलिए झगड़े में नहीं पड़ता। नहीं तो कौन सा झगड़ा है जिसमें नहीं पड़ता है इंसान? बीवी के झगड़े में पड़ता है कि नहीं पड़ता? बच्चे के झगड़े में पड़ता है कि नहीं पड़ता? स्कूलों कॉलेजों में झगड़े में पड़ता है नहीं पड़ता? कारोबार के झगड़ों में कंपटीशन लेता है नहीं लेता? रिश्तों नातों में लेने देने में 100 झगड़े करता है नहीं करता? दुनिया का कोई एक इंसान बताओ जो ये ना करता हो। तो उसको बाकी सारे झगड़े हलाल और मुबाह और मुमकिन नजर आते हैं। तो दीन के लिए कोई झगड़ा करना पड़ जाए तो इस तरह वो हजार बहाने बनाता है। अल्लाह करीम बात है, जालिम लोगों ने उसी चीज़ का पीछा किया जिसमें उनको खुशहाली दी गई थी, यानी 4 पैसे दिए गए उसी पे सर धुन रहे हैं। 25 सेहतमंद सूरत वाली बीवी मिल गई उसी के पीछे पड़े हुए हैं। कोई ज़मीन मकान मिल गया तो उसी में धंसे हुए हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि तू संसार में ऐसा हो रहा है जो मुर्गाबी सागर में राह है अपने ऐसी जाना जो चतनारी गागर में। ये फरीदुद्दीन गंजी शिकर रहमतुल्लाह का कहना है। जिस तरह एक औरत चल रही होती है ना तो सर पे उसके 2 घड़े होते हैं पानी के देहाती माहौल में, और एक बगल में खड़ा होता है और रास्ते को देख रही होती है, हाथ हिला हिला कर सैली से बातें भी कर रही होती है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद उसकी निगाह जो रास्ते से आगे पीछे नहीं होती।
فرید الدین گنجی شکر فرماتے ہیں تو سنسار میں ایسا ہو رہا ہے جو مرغابی ساگر میں، مرغابی پانی میں ٹھہرتی ہے، پانی کے جانور سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ کی ہے، لیکن جب پرواز کرتی ہے پتہ چلتا ہے یہ ہمارے ساتھ۔ تو دنیا داروں میں رہ، دنیا کے تالاب میں رہ، لیکن اپنے دل اور ایمان کے پر جو ہیں دنیا کی آلودگی سے تر نہ ہونے دے، ان کو خشک رکھ۔ جب تو نبی پاک علیہ السلام کی فضا میں پرواز کرے تو دنیا کی کوئی آلائش جو ہے وہ تیرے پروں کو بھیگا نہ کرے۔ راہ پہ اپنے ایسی جانا جو چتناری گاگر میں، جس طرح عورت اپنے سر پہ ٹھلیا گڑوی گھڑا اٹھا کے چلتی ہے، سہیلی سے باتیں بکرتی ہے لیکن راستہ گم نہیں ہونے دیتی، تو بھی دنیا کے تعلقات کو نبھائے جا لیکن مدینے والے کے راستے پر نگاہ نہیں۔ پیشے نظر ہے نقش کفے پائے مصطفیٰ، چلتا نہیں ہوں وقت کی رفتار، کچھ ہو جائے لیکن تیری نگاہ رہے مصطفیٰ سے نہ۔ وہ کانو مجرم، قرآن کہتے ہیں وہ مجرم تھے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ اللہ کے نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی بستی کے رہنے والوں کو وہ ہلاک کر دے ظلم کے ساتھ، جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ مصلحون کے یا معنی تو ایمان لانے والے ہوں، ان ایمان والوں کے ہوتے ہوئے بستیوں کو کبھی اللہ نے ہلاک کیا ہی نہیں۔ اللہ کی عادت ہے جب کوئی ایک ایمان والا بھی بستہ ہو تو جب تک اس کی نجات کا سامان نہ کر لیا جائے بے ایمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت تک سزا نہیں دیتا۔ یہ معنی یا اصلاح کرنے والے، یعنی نہ صرف خود ٹھیک ہونا بلکہ دوسروں کی کریکشن کرنا، دوسروں کو ٹھیک کرنا۔ یعنی جب تک لوگوں میں اتنی جرت رہی کہ بدی کو بدی کہہ دیں کہ یہ نہیں کرتے نہ کرنے دیتے، یہ گناہ ہے نہ خود کرتے نہ کرنے دیتے، اگر کرو گے ماریں گے، مار نہیں کھاؤ گے نا، منہ پہ تھوکیں، برا کہیں، گالیاں دیں، نہیں سنتے ہو نا، کس طرح ہماری یہ بھی کوشش کارگر نہیں ہوتی تو کم از کم ہمارے میل جول کی ملاقات نہ رکھو، میل جول کی کوئی آرزو نہ رکھو، کوئی توقع نہ رکھو ہم تم سے ملیں گے، مر جائیں گے نہ اپنے جنازوں میں تمہیں آنے کے، نہ تمہارے جنازے میں خود جائیں۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی اصلاح کرنے والے جب تک کسی بستی میں رہے اس وقت تک ہلاکت نہیں ہوتی رہی۔ کیا مطلب؟ تم بھی اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تم میں سے کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے وہ بتے بازو سے روکے، بازو سے نہیں روک سکتا، زبان سے برا کہے، اور زبان سے برا نہیں کہہ سکتا، کم از کم دل سے اسے برا کہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بستیوں کو ہلاک کر دیا ظلم کے ساتھ، درآں حال کے ان کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ ہی مختلف رہیں گے۔ یعنی رہ رہ کے یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سبھی کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو خود کیوں ٹھیک نہیں کر دیتا؟ کہا خود کسی کو ٹھیک کر دیتا تو پھر تمہاری ضرورت کیا ہوتی، تمہیں کیا ملتا؟ تمہارا انٹرسٹ کس لیے ہوتا؟ امتحان لینے والے کے بارے میں کہہ دے اور یار یہ بابو جی ویسے ہی پاس کر دیتے، تو بابو جی ویسے ہی پاس کر دیتے تو یہ ان کی تو نیکی ہو جاتی ہے، لیکن تمہارے ہاتھ کیا آتا ہے؟ تم نہ لکھنے کے قابل ہوتے نہ پڑھنے کے قابل ہوتے۔ جس چیز نے تمہیں امپروو کیا ہے، جس چیز نے تمہیں ترقی دی ہے، وہ تو اصل میں امتحان ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کو چاہتا تو سارے لوگ ایک ہی جماعت ہو جاتے، لیکن وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے، حق پر ہوں گے، کوئی باطل پر نہیں۔ اس لیے آپ کی ڈیوٹی اب کیا ہے؟ اس بات کا نہ دھیان کریں میجارٹی کس طرف ہے، دیکھیں حق کس طرف، بس اس پر قائم رہیں، جس طرف حق ہے حق پر قائم رہیں، جئیں تو حق پر جئیں، مرے تو حق پر جئیں۔ الا من رحم ربک، مگر یہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ آپ کا پروردگار رحم کر دے، جس پر رحم کرے گا وہ مختلف نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب آل حق سے اتفاق ان لوگوں کا حصہ ہے جن پر پروردگار کی خاص نظر کرم ہے۔ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، انہیں سب کو ٹھیک ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، یہ خدا کا پالیسی میٹر ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ بے ایمان پیدا کیا، بے ایمان ہی مریں گے، پیدا ہی اس لیے ہوئے، یہ خدا کی شان ہے۔ رہی بات یہ کہ خدا نے ایسا کیوں کیا ہے، خدا کو ایسا کیوں کہنے والا جو ہے اس کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اسی وقت،
کیونکہ جس کو خدا کہیں اس کو کیوں نہیں کہہ سکتے، جس کو کیوں کہیں وہ خدا نہیں ہے۔ وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین۔ اللہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بات طے ہو چکی ہوئی ہے، کیا کہ ضرور بالضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے ملا جلا کے بھر ڈالوں گا، جن بھی ڈال دوں گا اور انسان بھی ڈال دوں گا، جو ہمارے نافرمان ہوں گے، ہمارے نبیوں کے نافرمان ہوں گے۔ ایک صاحب کہنے کہ جنوں کو جہنم میں ڈالنے کا معنی کیا ہے؟ جن خود آگ ہے، تو آگ کو آگ سے کیا اذیت پہنچ سکتی ہے؟ جب کھڑے تھے کھیت کے کنارے کھڑے تھے، بات ہو رہی تھی، ان بزرگوں نے لے کے مٹی کا بڑا سارا ڈھیلا اٹھا کے آدمی کے منہ پہ مارا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے یہ میرے منہ پہ کیوں مارا؟ انہوں نے کہا تیرے سوال کا جواب دیے۔ کہا وہ کس طرح؟ کہا تو یہی کہتا ہے نا کہ آگ سے آگ کو کیا نقصان پہنچتا ہے، تو خود مٹی ہے کہ نہیں؟ یہ مٹی تجھے ماری ہے، لگی ہے کہ نہیں؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ محبوب کریم علیہ السلام یہ ساری باتیں جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ نبیوں میں سے، نبیوں کی خبروں میں سے صرف وہ خبریں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تسکین ملے، آپ کے دل کو استقامت ملے، یعنی آپ یہ باور کریں کہ یہ مجھے ہی صرف پہلی مرتبہ پیش نہیں آئی بات، پہلے بھی آتی رہی ہے، تو اس میں کوئی نبی کا قصور نہیں ہوتا، دراصل ان کو مٹی گھٹیا لگی ہوئی ہوتی رہی۔ زمین شور سنبل برنی یارت درو تخم عمل ضائع پکڑنا۔ آپ دیکھیں جب بارش برستی ہے تو زمین کے کچھ حصوں میں شور ہی شور پیدا ہوتا ہے، جو کلر کہتے ہو، جو بارش پڑتی جاتی ہے تو کلر ابھرتا ہے۔ حالانکہ بارہ کے در لطافت تبش خلاف نیست درباغ لالا رو یا دو در شور ابو مخص۔ آسمان سے برستے وقت تو ایک ہی جیسی بارش برسی، لیکن اچھی زمین میں نباتات ہوگی، فصلیں ابھری، کھیت لہلہائے، لیکن جو گھٹیا زمینیں ہیں جو بارش برستی چلے گی تو شور ابھرتا چلا گیا۔ اسی طرح نبی کا باران رحمت جو ہے، نبی کا فیضان گفتگو جو ہے، نبی کا فیضان معرفت، وہ اللہ تعالیٰ کا ابر کرم ہے۔ جب برستا ہے نا تو صدیق میں روحانیت کی نباتات ہوتی ہیں، فاروق اعظم میں روحانیت کے کھیت لہلاتے ہیں، جناب مولا مرتضیٰ میں نورانیت کے باغ ابھرتے ہیں، لیکن ابو جہل جو اس بارش کو پاتا ہے تو شور ہی ابھرتا جاتا ہے۔ تو آج کی تاریخ میں بھی ہم واز کرتے ہیں تو کچھ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے نام کی عظمت سن کے، سرکار کے معجزات سن کے، سرکار کے کمالات سن کے، سرکار کی خوبیوں، سرکار کا حسن سن کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں، اور ایک طبقہ جو ہی سرکار کے نور کا نام لیا تو وہ بھاگے جوتے لے کے۔ کہا نبی پاک علیہ السلام جیسا کوئی نہیں، ڈر گئے، پتہ نہیں کیا کہنے لگے، سرکار کی شان بیان کرنے لگے۔ سرکار کی شان بیان کرو تو کہتے ہیں کہ جھگڑے والی تقریریں کرتے ہیں۔ سرکار کی شان بیان ہوئی اور ان کے ہاں جھگڑا شمار ہو گیا۔ سرکار کو نور کا کہا گیا اور ان کی بےزتی ہوئی۔ سرکار کے پاس غیب کا علم بتایا گیا تو کہتے ہیں ہماری حد تک ہوگی۔ تو وہ دراصل اپنی اپنی زمین ہے، ابر کرم برس رہا ہے، جس کی زمین بڑھیا ہے معرفت اگ رہی ہے، اور جس کی زمین گھٹیا ہے نفرت ابھر رہی ہے۔ وہ اندرا گاندھی کی تعریف سے نہیں گھبرائے گا، نبی کی تعریف سے گھبرائے گا۔ اندرا گاندھی کو ممبر پہ بٹھائے تو کوئی ہتک نہیں محسوس کرتا، آل بیت کی تعظیم کرے، نبی کی تعظیم کرے، کسی پیشوا کی، کسی درویش کی تعظیم کرے، کہتے ہیں شرک ہو گیا۔ اپنی اپنی زمین ہے۔ وَجَاءَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، محبوب یہ جو خبریں آپ کو بتائی گئی اس میں آپ کے پاس جو پہنچا ہے یہ مومنوں کے لیے سچائی بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور بند و معزت بھی ہے، لیکن ہے ایمان والوں کے۔ اس سے ایمان والوں کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، تو بے ایمانوں کو وہی جو بارش برسی تو شور زمین میں کلر ابھرا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، فرما دیجیے بے ایمانوں سے، ان سے کہہ دیجیے جو بے ایمان ہیں، اعملوا علی مکانتکم، تم بھی اپنے کام پر کیے جاؤ کام، بھائی اپنے مقام پر کام کیے جاؤ۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ کفر کی بات ہے، بلکہ یہ امر متارکت ہے، جاؤ اپنا
جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ اس مقصد کے لیے نہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم کفر کیے جاؤ، اس کو اہل علم کی بولی میں کہیں گے امر متارکت، جاؤ بھی اپنا کام کرو، یا امر برائے تردید اس کو کہتے ہیں، امر برائے تردید بھی اس کا نام ہے۔ جیسا کہ کہتا ہے نا، اچھا بھائی میں نے جتنی تمہیں نصیحت کی کوئی نہیں مانی، اب میری طرف جہنم میں چلے جاؤ، اب تمہیں اجازت ہے جا کے گاڑی کے نیچے آ جاؤ۔ تو یہ امر برائے تردید ڈانٹنے کے لیے ہوتا ہے یہ حکم۔ اگر اسے جا کے گاڑی کے نیچے آ جائے تو اس نے باپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، یہ ڈانٹنے کے لیے اس نے کیا تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا، یہ بھی ڈانٹنے کے لیے ہے۔ کافروں کو کہو کہ اپنے اپنے مقام پر کام کیے جاؤ، انا عاملون، اور ہم بھی اپنے مقام پر کام کر رہے ہیں، تمہارا اپنا مقام ہے، تم نبی کی حق بیان کرنا چاہتے، ہم نبی کی مدحت بیان کرنا چاہتے ہیں، تم نبی کی شان کو گرانا چاہتے، ہم بڑھانا چاہتے ہیں، تم جس جگہ کوئی جائے کہتے محمد کا ذکر نہ کریو، ہم کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کے ہم نے تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ تو وانتظروا، تم بھی انتظار کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے، وَإِنَّا مُنتَظِرُونَ، ہم بھی انتظار کرو، آنے والا وقت تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا اور اس کا انجام کیا۔ یہ خاتمے کی آیت کو اب جو پہلے شروع میں آیتیں گزری ہیں ان کے ساتھ ملاؤ گے تو پھر پتہ چلے گا کہ سارے لیکچر کے معنی کیا بنتے ہیں۔ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹ کے جائے گا، تم اس کی پوجا کرو اور اس پر بھروسہ کرو، اور تیرا پروردگار اس چیز سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اچھا، یہ آخر میں آ کر کے غیب کا ذکر کیا، حالانکہ سرگرمیاں تو ساری آمنے سامنے ہیں، اس میں غیب کے ذکر کی کیا بحث ہے؟ دراصل ایک اچھے متکلم کی عادت ہے کہ 10 دن بھی گفتگو کرے، اس کا اپنا پہلا سینٹینس تک یاد ہوتا ہے کہ میں نے پہلے جملے میں کیا بولا تھا۔ اس کو اس سورہ ہود کی ابتدا نکالیے۔ اس میں جس وقت ابتدائی خطبہ ہوا تو بتایا گیا کہ یہ آیات ہیں، یہ حکمت سے بھری ہوئی ہیں یا محکم ہیں، اور یہ باخبر حکیم کی طرف سے ان کی تفصیل بیان کی گئی۔ وہ تفصیل کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرنی، اور یہ کہ پوجا کرنے کا کیا طریقہ ہے، گزرے ہوئے گناہوں کی معافی چاہو، آئندہ توبہ کر کے اس کے لیے رجوع کرو۔ رہ جاتی ہے یہ بات، تم کہتے ہو جی نرئی مسلمان ہو جائیں تو گزارا نہیں ہوتا جب تک کہ کچھ پرسنٹیج بے ایمانی کی بھی نہ ہو بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تو تمہیں مرتے دم تک اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پر برتنے کے لیے بھی اعلیٰ چیزیں عطا فرمائے، متاعا حسنا۔ لیکن اس بحث میں 5ویں آیت میں چل کر کہا الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، وہ اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو اس سے چھپائیں۔ یعنی سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے وقت ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارے چہروں کو دیکھ کر ہمارے دل کا حال پہچان جاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو ٹیڑھا کرتے ہیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جس وقت کہ وہ اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر ڈھانپتے ہیں نا، یعلم ما یسرون و ما یعلنون، اس وقت بھی وہ ان کے ظاہر کو بھی جانتا اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ اب وہ چھپاتے اپنے آپ سے، اپنے آپ کو سرکار سے ہیں، تو رب کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ اور آخر میں بھی چل کر کے یہ ان کی ساری کارروائیاں جو ہیں اصل میں نبی کے مقابلے میں چلتی اس لیے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں نبی ہمارے راز دلوں کا رازدار نہیں، تو وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن رب نے کہا جس کو میں نے بھیجا ہے وہ میرا ہے نا، اگر میرے پاس غیب مانتے ہو تو پھر اس سے بھی چھپانے کے معنی کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کو بتانے والا میں ہوں۔ جی یہ جو ابتدا میں بات ہوئی تھی کہ ساری برائیوں کی بنیاد یہاں آ کر کے بنتی ہے کہ نبی کو اپنی کارکردگی اور اپنی سوچ سے بے خبر جاننے والا نبی کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتا ہے،
وہ سمجھتا ہے نبی کے خلاف سازش کی تو سازش درپردہ چیز ہے، نبی کو اس کا کیا علم ہے؟ رب کہتا ہے نبی کے مقابلے میں سازش بھی کوئی تدبیر ہے؟ اپنے آپ کو کیوں دورہ کر کے اپنے اسرار کو چھپانا چاہتے ہو؟ چھپاتے نبی سے ہو، نبی کا تعلق مجھ سے ہے، میں جانتا ہوں ساری کائنات، اور ساری کائنات کا سردار جس کو بنایا، ساری کائنات جس کے لیے بنائی ہے، تو بنائی ہی اسی کے لیے ہے، تو جس کے لیے بنائی ہے اسے چھپانے کے کچھ معنی نہیں۔ کپڑا سلایا آپ کے لیے ہے، تو جو کپڑا آپ کے لیے سلایا ہو وہ آپ سے چھپا کر رکھنے کے کچھ معنی نہیں ہے۔ ٹوپی بنائی آپ کے لیے ہے اور آپ کو وہ عطا نہ کرنا، یہ تو بنانے کی بھی توہین ہے۔ تو اللہ کریم آخر میں چل کر فرماتے ہیں للہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ۔ غیب بیان کر کے فرمایا مولا کریم نے کہ تو اس کی پوجا کر، یعنی محبوب کائنات والے اپنے آپ کو کہاں تک چھپائیں گے؟ میرے ساتھ تیرا تعلق بنے گا تو مجھ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں، جب مجھ پر سے تیرا تعلق مضبوط ہو جائے گا تو پھر کائنات کی حقیقتیں تجھ پر واشگاف ہو جائے گی۔ غیب کا ذکر کر کے عبادت کا ذکر کرنا وہ صوفی کا مذہب سے واضح ہوتا ہے کہ صوفی کہتا ہے غیب کی دنیا میں قدم رکھنا ہے تو اس کا راستہ عبادت ہے، اور اسی پر بھروسہ کرو، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ اب وہ ابتدائی تمہیدی کلمات کہ توبہ کرنا، استغفار کرنا، اس میں حائل کون چیز ہے؟ نبی کو اپنے راز درون سے بے خبر سمجھنا۔ تو نبی کے مقابلے میں اپنے اسرار باطنیہ کو مخفی جاننے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کرنا میں سبھی کو جانتا ہوں، حالانکہ کوالیفیکیشن تو اس وقت نبی کی بیان ہونی چاہیے۔ کہا نبی مستقل بذات نہیں ہوتا، نبی کے لیے موقوف رہنا میری ذات ہے، میں جب سبھی کچھ جانتا ہوں تو ہے یہ معاملہ کائنات کے متعلق ہے، کائنات بنائی اس کے لیے، اس لیے اس سے چھپاتا نہیں۔ جب میں غیب جانتا ہوں جو بھیجنے والا ہوں تو پھر تمہیں ماننا ہوگا کہ جو چیز میں سے عطا کرنا چاہتا ہوں اسے روکنے والا کوئی۔ اب وہ حقیقت آ کر کے کھلی کہ توبہ اور استغفار کا تعلق نبی کے اس نالج سے ہے جو نبی کو رازدار سمجھتا ہے، اس کے لیے توبہ کرنا بھی آسان ہے، استغفار کرنا بھی آسان ہے۔ جو نبی سے اپنے آپ کو چھپانے کی رائے رکھتا ہے وہی درس و کفریات تک بھی پہنچتا ہے، اور یہ رائے اس کی اس غلط فہمی پر مبنی ہے کہ نبی جو ہے وہ جانتا کچھ نہیں۔ رب کہتا ہے نبی کا میرے ساتھ جو تعلق ہے پھر کیوں نہیں جانتا؟ یعنی بجلی جو ہے اس کی تار کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ کرنٹ نہیں رکھتی، یہ پاور ہاؤس کا ہے، میرے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے معنی تیری رائے غلط ہے۔ تو نبی کے بارے میں غیب کے کرنٹ کا قائل نہیں، جبکہ میں کہتا ہوں کہ سب میرے ساتھ تعلق ہے۔ معمول جانے دے کوئی بات نہیں، مجھ پر بھروسہ کر، میری عبادت کر، مجھ پر بھروسہ کر، پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، یہ ماننا ہے۔ تو یہ گزشتہ سورہ ہود جو ہے وہ آ کر کے یہاں ختم ہوتی ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سارے بیان کا خلاصہ توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ اور استغفار کا تعلق نبی کے راز باطنی جاننے کے ساتھ ہے۔ کفار کو یہ غلطی اول سے آخر تک اس لیے لگی کہ نبی کو اس صلاحیت کا مالک نہیں سمجھتے، یہ مانتے ہیں کہ رب کے پاس غیب ہے، لیکن رب کہتا ہے جب میں اس سے اپنا تعلق مانتا ہوں، یہ بالکل ایسی بات ہے جیسا کہ تار کو کہو کہ تار ہے، پاور ہاؤس کو کہو پاور ہاؤس ہے، پاور ہاؤس میں پاور مانو لیکن تار میں نہ مانو۔ پاور ہاؤس کہتے ہیں یہ تار مجھ سے کنیکٹڈ ہے، تو پھر اس کا یہی معنی ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے۔ تو یہ عقیدہ جب کھل جائے تو پھر سارے راز کھل جاتے ہیں۔ اللہ کریم فرمایا اگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھے تو معبود فاعبدہ، تو اس کی پوجا کر جو غیبوں کا جاننے والا، تو جانے وہ جانے غیب جانے، وتوکل علیہ، اسی پر بھروسہ کر، ان کے پیچھے پھرنے والی کوئی بات نہیں۔ اس سے صوفیہ کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بندوں کی پوجا مت کرو کہ اتنے مرید ہو گئے تو وہ راضی رہے، ناراض نہ ہو جائے، نہیں، کلمہ حق مرید کو وقت پر کہو۔ اگر کوئی آپ کا مرید کسی مسئلہ کوشی میں مبتلا ہوتا ہے اسے جانے دو، تم خدا کی پوجا کرو، مرید کی پوجا نہیں کرنا۔ اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام، اللہ کی پوجا کرنی، صحابی کی پوجا نہیں کرنی، خدا کی پوجا کرنی، حالات کی پوجا نہیں کرنی، بس مجھ پر بھروسہ کر، میں جانوں اور میرے کام جانے۔ یہ تھا یہ اس بیان کا خاتمہ۔ امید ہے کہ یہ بات ذہن میں رہ گئی تو مدد دے گی آپ کو دین سمجھنے۔ انشاءاللہ عزیز آئندہ جمعے سے سورہ لیکن قل هو اللہ احد پڑھنے کا ثواب پورے قرآن مجید کے 1/3 کے برابر ہے۔ قرآن مجید کا 3/4 حصہ پڑھا جائے تو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا صرف وہ 4 آیتیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ آیتیں پڑھی جائیں
تو پورے قرآن مجید کے تیسرے حصے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور جو ختم کے وقت ہر ختم پڑھنے والا 3 مرتبہ اس کو اس لیے پڑھتا ہے کہ پورے ختم کے قرآن کے برابر وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ سورہ یوسف کی ابتدا نکالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام